وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ خیال ایک سخت نادانی ہے کہ دین صرف ان چند بے سروپا باتوں کا نام ہے جو انجیل میں درج ہیں، بلکہ وہ تمام امور جو تکمیل انسانیت کے لیے ضروری ہیں دین میں داخل ہیں۔ جو باتیں انسان کو وحشیانہ حالت سے پھیر کر حقیقی انسانیت سکھلاتی یا عام انسانیت کو ترقی دے کر حکیمانہ زندگی کی طرف منتقل کرتی ہیں، اور یا حکیمانہ زندگی سے ترقی دے کر فنا فی اللہ کی حالت تک پہنچاتی ہیں، انہی باتوں کا نام دوسرے لفظوں میں دین ہے۔ کتاب البریہ، روحانی خزائن، جلد 13، صفحہ نمبر 79۔ آپ علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ انجیل انسانیت کے درخت کی پورے طور پر آبپاشی نہیں کر سکتی۔ ہم اس مسافر خانہ میں بہت سے قوا کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور ہر ایک قوت چاہتی ہے کہ اپنے موقع پر اس کو استعمال کیا جائے، اور انجیل صرف ایک ہی قوت حلم اور نرمی پر زور مار رہی ہے۔ حلم اور عفو در حقیقت بعض مواضع میں اچھی ہے، لیکن بعض دوسرے مواضع میں سم قاتل کی تاثیر رکھتی ہے۔ ہماری یہ تمدنی زندگی کے مختلف طبائع کے اختلاط پر موقوف ہے، بلا شبہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے تمام قوا کو محل بینی اور موقع شناسی سے استعمال کیا کریں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ اگرچہ بعض جگہ ہم عفو اور درگزر کر کے اس شخص کو فائدہ جسمانی اور روحانی پہنچاتے ہیں جس نے ہمیں کوئی آزار پہنچایا ہے، لیکن بعض دوسری جگہ ایسی بھی ہیں جو اس جگہ ہم اس خصلت کو استعمال کرنے سے شخص مجرم کو اور بھی مفسدانہ حرکات میں دلیر کرتے ہیں۔ ہماری روحانی زندگی کی طرز ہماری جسمانی زندگی کی طرز سے نہایت مشابہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ایک ہی مزاج اور طبیعت کی اغذیہ اور ادویہ پر زور مارنے سے ہماری صحت بحال نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم 10 یا 20 روز متواتر ٹھنڈی چیزوں کے کھانے پر ہی زور دیں اور گرم غذاؤں کا کھانا حرام کی طرح اپنے نفس پر کر دیں، تو ہم جلد کسی سرد بیماری میں جیسے فالج اور لقوہ اور راشا اور سرو وغیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی اگر ہم متواتر گرم غذاؤں پر زور دیں، یہاں تک کہ پانی بھی گرم کر کے ہی پیا کریں، تو بلا شبہ کسی مرض ہار میں گرفتار ہو جائیں گے۔ سوچ کر دیکھ لو کہ ہم جسمانی تمدن میں کیسے گرم اور سرد اور نرم اور سخت اور حرکت اور سکون کی رعایت رکھتے ہیں، اور کیسی یہ رعایت ہماری صحت بدنی کے لیے ضروری پڑی ہوئی ہے۔ پس یہی قاعدہ صحت روحانی کے لیے برتنا چاہیے۔ خدا نے کسی بری قوت کو ہمیں نہیں دیا، اور در حقیقت کوئی بھی قوت بری نہیں، صرف اس کی بد استعمالی بری ہے۔ مثلاً تم دیکھتے ہو
کہ حسد نہایت ہی بری چیز ہے، لیکن اگر ہم اس قوت کو برے طور پر استعمال نہ کریں تو یہ صرف اس رشک کے رنگ میں آ جاتی ہے جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں، یعنی کسی کی اچھی حالت دیکھ کر خواہش کرنا کہ میری بھی اچھی حالت ہو جائے، اور یہ خصلت اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ اسی طرح تمام اخلاق ذمیمہ کا حال ہے کہ وہ ہماری ہی بد استعمالی یا افراط و تفریط سے بدنما ہو جاتی ہیں، اور موقع پر استعمال کرنے اور حد اعتدال پر لانے سے وہی اخلاق ذمیمہ اخلاق فاضلہ کہلا سکتے ہیں۔ پس یہ کس قدر غلطی ہے کہ انسانیت کے درخت کی تمام ضروری شاخیں کاٹ کر صرف ایک ہی شاخ صبر اور عفو پر زور دیا جائے۔ اسی وجہ سے یہ تعلیم چل نہیں سکی، اور آخر عیسائی سلاطین کو جرائم پیشہ کی سزا کے لیے قوانین اپنی طرف سے تیار کرنے پڑے۔ غرض انجیل موجودہ ہرگز نفوس انسانیہ کی تکمیل نہیں کر سکتی، اور جس طرح آفتاب کے نکلنے سے ستارے مضمحل ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں، یہی حالت انجیل کی قرآن شریف کے مقابل پر ہے۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 66 اور 67۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔